السلام علیکم ناظرین، میں عطا الرحمان کوہستانی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 23 مئی دن ہفتے کا ہے۔ کچھ اہم خبریں ہیں وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آئی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مائنس کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب اور سہیل افریدی بیرسٹر گوہر، ان کی ایک ملاقات ہوئی خفیہ، اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا تھی اور اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی رضوان غرزی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے، 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مسودے بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، 28ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم یہ ایک ہی سیریز ہے، ایک ہی جگہ سے آئی ہے اور ایک ہی پلان ہے۔ تو جیسے 26ویں ترمیم منظور ہو گئی، 26ویں ترمیم کے موقع پہ تو مطلب نمبر ہی پورے نہیں تھے، پھر 26ویں ترمیم کے نتیجے میں 27ویں ترمیم میں یہ ہوا کہ نمبر پورے ہو گئے، اور 28ویں ترمیم میں بھی کمفرٹیبل سچویشن ہے، لیکن جو ترمیم کا مسودہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے بڑی تفصیل سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اب اس میں کچھ وزراء کا آپ نے بیانات دیکھے، انہوں نے کہا جی کون سی 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی 28ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ خبر یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر آ رہی ہے، اور منظور کروانے والے اس کو منظور کروا کے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے منظور کرے گی، مطلب پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ایک سونے کی چڑیا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کیسے دے دے گی؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کو جب یہ سامنے پتہ چلی کہ جو مجوزہ ترمیم ہے اس کے اندر کیا خوفناک چیزیں ہیں، تو زرداری صاحب نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یار مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو مسئلہ ہے وفاق کو کہ صوبوں میں پیسہ زیادہ جا رہا ہے اور این ایف سی کا آپ اسٹرکچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کر لیتے ہیں کہ جو پیسے آپ ہمیں دیتے ہیں وہ پیسے ہم کسی بات میں واپس دے دیں گے، لیکن آپ ان معاملے کو نہ چھیڑیں۔ لیکن ظاہر ہے جو ایک فیصلہ جب ہو جاتا ہے آسمان کے اوپر، زمینی آسمان کے اوپر، تو وہ امپلیمنٹ ہونا وہ اسی طرح ہے کہ وہ یعنی ہو اور ہو جا والی بات ہوتی ہے۔ تو زرداری صاحب کے حوالے سے تو ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی کہ چیزوں کو ٹھیک کریں، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے نا جو سسٹم ہے، نظام ہے، یا حبیب اکرم صاحب جس کو آسمان کہتے ہیں، وہ پہلے سے ہی ان سے نالاں اور ناراض ہے۔ ایک تو 27ویں ترمیم کے موقع پہ انہوں نے بہت تنگ کیا پیپلز پارٹی نے کافی چیزوں کے اوپر، 26ویں ترمیم کے اوپر بھی کیا، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چھپ کے کیا۔ بلاول صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر بیٹھے رہتے تھے۔ 27ویں ترمیم کے موقع پہ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بچو، آئے گا ٹائم بتائیں گے آپ کو۔ فیصل واڈا نے کہا 27ویں میں جو چیزیں رہ جائیں گی وہ 28ویں میں کر لیں گے، اور 28ویں اب آ گئی، اور اب پیپلز پارٹی، اور پھر اسی دوران جو سندھ میں وہ نہروں والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، 6 نہریں نکالنی تھی، سندھ میں بڑے احتجاج ہوئے تھے، اس میں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی نظام کے ساتھ نہیں دیا تھا، اس پہ بھی غصہ تھا۔ تو وہ وقت آ گیا کہ ان کو یہ یعنی اگر تو وہ نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی اس کی مثال ہے، عمران خان کی جماعت، عمران خان کی فیملی، جس طرح کے مظالم ان کے خلاف ہوئے، اب اس میں تو 9 مئی کو جواز یا بہت ساری چیزوں کو جواز بھی بنایا گیا، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، یعنی نئے سرے سے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت، جیل سماعت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ نہیں ہوگا، وہ آلریڈی ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ نیب کی ترمیم آ جائیں گی، ترمیم ہوں گی تو وہ کیسز سارے بحال ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے معاف کروائے تھے عمران خان کے مطابق، 1200 ارب روپے کی چوری معاف کروائی تھی جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اور نیب کی ترمیم انہوں نے کی تھی، تو سارے کیسز ختم ہو گئے تھے نا سب کے اوپر، وہ ترمیم واپس ہوں گی، کیسز ہوں گے، جیلوں میں ہوں گے، تو ان کے پاس یا تو یہ آپشن ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے وہ نظام کے ساتھ کیوں چل رہے تھے۔ نون لیگ کو بھی پتہ تھا یہ نظام تباہ کن ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ تھا یہ نظام تباہ کن ہے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس نظام کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم جیلوں میں ہوں گے، بالکل مجبوری میں وہ چل رہے تھے۔ لیکن اب مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے چوز کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست، جو ان کی سندھ کی سیاست ہے، اس کو یعنی برقرار رکھنا ہے یا بچانا ہے، یا پھر اپنے وجود کو بچانا ہے۔ تو اس میں اب پیپلز پارٹی کے اندر ظاہر ہے ڈفرینٹ رائے ہے، بلاول بھٹو زرداری ڈفرینٹ سوچتے ہیں، زرداری صاحب ڈفرینٹ سوچتے ہیں، تو ان شارٹ یہ ہے کہ ترمیم تو آئے گی، اور پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے ہیں۔ تو بلاول صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا بروٹ میجورٹی، آپ کو یاد ہوگا، تو بروٹ میجورٹی جو ہے وہ کس کے پاس ہے، ایم این ایز کس کے ہیں،
ایک تو وہ بھی ہے، دوسرا اطلاع یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر تو پیپلز پارٹی نہیں کرتی تو اس میں ترمیم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے منشور کے اندر چھوٹے صوبوں کا قیام شامل ہے. تو اور باقاعدہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ آپ کے منشور کے اندر شامل ہے، آپ اس چیز میں سپورٹ کریں. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی تو اس نظام کی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی. اگر عمران خان ہوں گے تو وہ تو نہیں کریں گے. پی ٹی آئی اس میں کیا کرتی ہے، اگر پارٹی منشور میں ہے تو عمران خان خود تو پھر کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اس نظام کو لیجیٹمیٹ کرنے والی بات ہے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ 2024 8 فروری کے دھاندلی کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت آئی ہے. تو جب وہ یہ حکومت کوئی لیجیٹمیٹ نہیں مانتے تو اس کی کسی قانون سازی میں یا کسی چیز میں شامل ہو کے وہ اس کو کیسے یہ قانونی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟ اس کے امکانات بہت کم ہیں. اگر کر بھی لیا تو پھر اس کی مثال یہی ہوگی سر، چونکہ پچھلے 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ایک قسم کا یہی ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی وہ پی ٹی آئی کی جگہ چلی جائے گی اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی. ہاں نہیں، ایسا ہوگا نہیں. مطلب یہ بات درست ہے. دیکھیں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ تو ہم تو بتاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ جو ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں. اور اس کے زیادہ امکانات یہ ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس میں سب سے اہم کردار ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، سب سے امپورٹنٹ کردار جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان کراچی بھی گئے ہوئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کی ایک اسٹیٹمنٹ کراچی کے اندر آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے زرداری صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ایوان صدر میں رہ کے نہیں کر سکتے. تو زرداری صاحب نے ویسے بھی ان کو ریزائن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ریزائن کریں گے اور پھر کوئی اہم شخصیت جو ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھیں گی. تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا کردار امپورٹنٹ اس لیے ہو جائے گا کہ وہ پھر اپوزیشن کے اندر اگر مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کرتے ہیں، پی ٹی آئی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ ایک بڑی لیتھل قسم کی اپوزیشن ہوگی اور پھر یہ نظام نہیں چل سکے گا. تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائے، اور یعنی اور ان کی خواہش تو یہ ضرور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. محمود خان چغزئی نے ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو سے رابطہ کیا تو بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں، لیکن پی ٹی آئی والے نہیں جانے کو تیار. تو پیپلز پارٹی اصل میں اس وقت جو ہے وہ مشکل سچویشن میں پھنسی ہوئی ہے. ان کو باہر نکالنے کی اگر کوئی راستہ ہے تو وہ سیاسی راستہ یہیں سے گزرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کل آپ وہاں موجود تھے، بنگلہ نمبر 7 ہے، 14 نمبر ہے بنگلہ 7 نمبر جو ہے وہ پھر سے سرگرم ہو گیا ہے. سہیل آفریدی صاحب گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اور جب ہم اعلان کر رہے تھے تو وہ جو اخمزادہ صاحب ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، وہ بھی خفیہ طور کے چھپ کے اندر جا رہے تھے، لیکن اس کو ہم نے کیپچر کیا. آپ نے وہ بتا دیا کہ یہ بھی اندر جا رہے ہیں. سو بات یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ چیزیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں. انٹرسٹنگ اس لیے ہونے جا رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے اس نظام کو پورا سپورٹ کیا، تحفظ فراہم کیا، اس ظلم میں برابر شریک ہوئے، ان کے لیے جو ہے اب مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں. تو اب ان کا کیا رسپانس ہوگا، اپوزیشن کا کیا رسپانس ہوگا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ہاں جی کے ساتھ ملاقات ہوئی. ایک بڑی ملاقات تھی یہ سہیل آفریدی اور بیرسٹر گوہر صاحب کے. تو اس حوالے سے جو اندرونی کہانی کوئی ہر بندہ اپنی طرح سے بیان کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ مطلب اس ملاقات کے اندر عمران خان کی بہن بھی شامل تھی. کوئی کہہ رہا ہے کہ مطلب آئیش ٹی وی کی یہ خبر تھی، اور اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر تردید بھی کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقات عمران خان کی فیملی کی کرائی جائے گی نہیں کرائی جائے گی، کیا آپ کے پاس اندر کی خبر ہے؟ دیکھیں یہ ملاقات بشرا بی بی کی تو فیملی کی ملاقات ہو گئی ہے، اب عمران خان کی جو فیملی کی ملاقات ہے وہ ہوگی یا نہیں، سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. اور اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ ملاقات ویسے تو اس وقت ظاہر وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، اور وہ کے پی کے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر تو بات ہوئی ہے، لیکن جو مینلی بات ہے وہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ہوئی ہے اور عمران خان کے حوالے سے ہوئی ہے. اور محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سارا اس ٹائم پہ مطلب وہ سمجھ لیں نائب ہیں، مطلب اختیار انہیں کے پاس ہے زیادہ تر. تو وہی انگیج کر رہے تھے. پہلے بھی عمران خان کو منتقل کرنا تھا تو ان کی انگیجمنٹ تھی. علی امین کنڈاپور کے ساتھ بھی وہی کنیکٹڈ تھے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. یہ ایک حقیقت ہے. محسن نقوی صاحب یہ چاہتے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 26 نومبر کو جو گولیاں لگی اس کے ذمہ داری بھی وزیر داخلہ تھے تو ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کا حل نکلے.
اب جس طرح کا حل وہ چاہتے ہیں اس طرح کا حل ابھی تک پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی تھی، عمران خان نہیں چاہ رہے تھے. وہ سمپل وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کسی طرح جو ہے وہ یہ جو پی ٹی آئی کا سخت سٹانس ہے اس کے اندر کوئی نرمی آ جائے. اگر نرمی آ جائے گی تو محسن نقوی صاحب یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ راستہ نکال لیں گے پی ٹی آئی کے لیے. اور اسی لیے جب علی امین گنڈا پور کی وہ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں محسن نقوی نے کی ہیں، تو وہ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ وہ اپنی ٹرمز کے اوپر یہ چاہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی یوں کر لے تو ہم ان کو نکال سکتے ہیں. اسی وجہ سے جب علی امین گنڈا پور چلے بھی گئے تو سہیل آفریدی کے جب آئے تو محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ بھی ان کی کلوز کوارڈینیشن، وہ ان کے پاس پشاور بھی گئے، ملاقاتیں بھی ہوئیں. وہ جب یہاں پہ پرائم منسٹر آفس ملاقاتوں کے لیے اجلاسوں میں آتے تھے تو وہاں بھی محسن نقوی صاحب ان سے الگ سے بات کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ چیزوں کو جو ہے وہ ہم کسی طرح سے جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. سو یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس میٹنگ کے اندر وہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم کرنے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم بالکل ٹیمپریچر ہم کم بھی کریں لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ فوری طور پہ یہ طے پایا کہ جی بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور عمران خان کی جو کیس القادر والا جس پہ ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ بس دنوں میں اندر فیصلہ سنا دیں گے اور وہ فیصلہ سنا کے آئینی بینچ میں بھیجیں گے اور وہاں معین الدین صاحب بھی دنوں میں سنا کے اس کیس کی فائنلٹی طے ہو جائے گی. یعنی اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکے گی اور عمران خان کو جو 7 سال 10 سال سزا ہے وہ کاٹنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ بہت انہوں نے ایک تلوار ان کے اوپر لٹکائی کہ بھائی یہ تو اور یہ ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں کہ اگر تو آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ فائنلٹی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے اندر کچھ نہیں ہے جو ہے. اور وہی ہوا. یعنی جب یہ طے ہوا کہ یہ 2 چیزیں ہوں گی انشور ہوں گی کہ تو عمران خان کے جو کیس ہے جس کو وہ فوراً کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ڈیٹ چلی گئی 18 پہ 18 جون پہ. ڈوگر صاحب آپ نے دیکھا نا عدالت میں آپ ان کی جاتے ہیں وہ تو بالکل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سلمان صفدر بیمار ہیں تو کچھ نیا وکیل لائیں اور کل دلائل دیں تاکہ میں اس کیس کا فیصلہ کروں. ابھی ڈوگر صاحب کیوں نہیں کرتے. اور اب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی سہیل آفریدی اور بیرسٹر غور سے تو تاریخ چل گئی 18 پہ. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو اسی بات چیت کا نتیجہ ہے. دوسرا جو ہے وہ بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات ہو گئی. 2 چیزیں بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات ہوئی. بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات کے بعد کوئی چیز باہر نہیں آئی. تو یہ اپنے وعدے کے اوپر قائم رہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی سے ملاقات پہ وہ محسن نقوی صاحب کے بھی اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ جن کے اختیار میں ان سے بات کروں گا اور یہ اس کو انشور کریں گے. یہ انہوں نے یقین دہانی کروائی. اور عید کے دن ملاقات کے لیے کوشش کروں گا. کوشش کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہی دیکھا جائے گا. ابھی اسی وجہ سے انہوں نے مطلب یہ جو 2 ہفتے کال ڈیلے ہوئی ہے نا تو اس کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے. پوری بات ویسے رضوان غلزی صاحب بھی نہیں بتاتے. ایک اور بیچ میں خبر تھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. خبریں یہ آ رہی تھی کہ پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی تھی کوئی بشرا بی بی کی بیٹی کے حوالے سے. یہ ہے کہ ان کی ملاقات جو آف دی ریکارڈ ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے جو پتہ تھی مطلب پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اس سے بشرا بی بی کی بیٹی یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ یہ تعلق تو نہیں ہے. یعنی ان کو شاید نہ پتہ ہو. پہلے تو ملاقات میرے خیال میں منگل کے دن ہوتی تھی ان کی. ابھی وہ جو دن ہے وہ بھی چینج کیا گیا ہے اور جمعے کے دن ایک نیا دن رکھا گیا ہے. وہ تو یہ اسپیشل ملاقات تھی نا. وہ تو جب اسپیشل ملاقات ہوتی ہے تو صبح 7 بجے دن بھی یہی ہوگا سر. جمعہ ہوگا. مطلب ویسے جیل مینول کے مطابق یہ جیل مینول کرتے رہتے ہیں عدالتوں میں بھی. جیل مینول کے مطابق فیملی سے ملاقات کا دن منگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نہیں مل سکتے. لیکن یہ محسن نقوی صاحب کی نوازشات ہیں کہ وہ جب بھائی بات یہ ہے کہ جب معاملات اتنے سخت نہ ہوں تو نواز شریف صاحب تو وہاں پہ اندر مطلب کئی درجن لوگ جاتے تھے. سر یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا. نون لیگ کی کارکردگی 0 ہے. نون لیگ اس وقت آپ دیکھیں معیشت ہو ہر لحاظ سے مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہر لحاظ سے نون لیگ کی کارکردگی 0. لیکن اس کے باوجود یہ نظام پھر بھی اس نون لیگ کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں. کیا ہو رہا ہے وہ آپ بتا دیں. دیکھیں یہ ایک خبر آپ کو یاد ہوگا محمد مالک صاحب نے ایئر وائی نیوز کے اوپر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو 6 مہینے دے دیے گئے ہیں کہ 6 مہینے میں آپ نے جو پرفارم کرنے کریں ادروائز جو ہے نا معاملہ خراب ہے. آپ کو یاد ہے یہ خبر؟ محمد مالک صاحب نے اپنے انٹرو کے اندر یہ بتایا تھا. جی بالکل. 6 مہینے اب گزرنے والے ہیں اور اب جا کے جو ہے نا وہ صورتحال وہ خبر ان کی ٹھیک تھی. اور اب جو ہے نا وہ جو موجودہ نظام ہے نا وہ مسلم لیگ نون سے تنگ آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں. آپ صرف لیوی لگا کے تو ملک نہیں چلا سکتے نا. لوگوں کے جو حالات ہیں
جو معیشت کی جو صورتحال ہے، حالانکہ معیشت مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، وہ تو اورنگزیب صاحب ہیں، ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال شہباز شریف تو پرائم منسٹر ہیں، تو وہ کر کچھ نہیں سکے. وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے یعنی اپنے جو قریبی لوگ تھے، ایک منسٹری جو ہے، وزارت جو ہے، اس میں 4 منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر الگ ہے، وزیر مملکت الگ ہے، مشیر الگ ہے، معاون خصوصی الگ ہے، کوآرڈینیٹر الگ ہے. جی اس کا مطلب ہے ایک منسٹری کو 4 لوگ مطلب نہیں، وہ سب کو لگا دیا انہوں نے. پھر پرائم منسٹرز نے اپنے جو ذاتی کبھی ان کے کسی کے ساتھ تعلق رہا ہے اور اس کا کوئی آگے جاننے والا ہے تو اس کو بھی لگا دیا اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ عہدوں پہ لگا دیا اور لوٹ مار کا ایک سلسلہ جاری ہے. مطلب خبریں یہ بھی ہیں کہ جی ایک منسٹر صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک سے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کے بیگ لے کے آئے خواتین کے، کروڑوں روپے کے بیگ. مطلب اب وہ اپنی فیملی کے لیے اگر لے کے آئے تو کہاں سے ان کے پاس یہ پیسہ آیا؟ بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا، ان کو ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہر دن آخری دن ہے، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی رپورٹس عطاء الرحمان کوہستانی صاحب وہ بن رہی ہوتی ہیں. وہ جو رپورٹس بنانے والے ہیں نا، وہ بڑے ایکٹیو ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اب تو معاملات جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے پیک اپ ہو جائیں، اور ویسے بھی ہونے ہیں. بجٹ کے بعد چیزیں بدلنی ہیں اور اس میں موجودہ سیٹ اپ. اب ویسے لوگ کہتے ہیں کہ یار کیوں شہباز شریف کو ہٹایا جائے گا؟ شہباز شریف سے بہتر آپشن تو مل ہی نہیں سکتا. اتنا تابعدار بنا پرائم منسٹر اور اتنی تابعدار مسلم لیگ نون، یعنی نواز شریف کے بارے میں بھی جو سمجھا جاتا تھا وہ تو ان سے بھی زیادہ تابعداری کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ وہ ان کی پالیسیز، ان کی جو معیشت کو چلانے کے حوالے سے چیزیں تھیں، حکومت چلانے کے حوالے سے تھیں، وہ سوائے اشتہاروں کے کہیں نظر نہیں آئیں. اور یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 پیج ہے، سیم پیج ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کل حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کالم، شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ جب نیچے سے زمین سرکتی ہے تو جب تک سرکتی نہیں ہے تب تک حکومت کو پتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا کہ یہ زمین سرک رہی ہے اور یہ چیزیں تو اب رائٹنگ آن دی وال ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں جو چیزیں ہونی ہیں. تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. آپ کو رپورٹنگ کا، صحافت کا آنے والے دنوں میں کور کرنے کا مزہ آئے گا کہ جب اصل میں دیکھیں نا، سیاست پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ہو نہیں رہی تھی اور ایک ہی 1 سائیڈڈ ہی سارا معاملہ چل رہا تھا. اب جب پیپلز پارٹی بھی سیاست کرے گی، مولانا صاحب بھی ایکٹیو ہوں گے، تو پھر تھوڑا سا پھر ہم دیکھیں گے پھر خبریں بھی بنیں گی یا نہیں سر. کیونکہ پہلے پی ٹی آئی ہی گراؤنڈ پہ ہوتی تھی، تو جو ظلم زیادتی جس کے ساتھ ہوتی ہے آپ اسی کو رپورٹ کرتے ہیں، تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی اب جب آپ کسی اور کو جیلوں میں ڈالا جائے گا اور ان کی فیملیاں باہر کھڑے ہو کے ملاقاتیں کریں گی تو آپ ان کو کور کریں گے، تو پھر آپ کہا جائیں گے یہ جیل ہے. تو اب دیکھتے ہیں. بہت زبردست انفارمیشن آپ نے شیئر کی سر، تھینک یو ویری مچ. آخر میں جاتے جاتے سب سے گزارش یہ ہے کہ پچھلا یوٹیوب چینل خراب ہو گیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. تھینک یو ویری مچ.